ڈی سی میرا نہیں ہے، ڈی سی حکومت لگاتی ہے، ہم نہیں لگاتے ہیں۔ آپ نے اپنا ڈی سی لگایا، ہمارا اپنا ڈی سی نہیں ہے۔ یہ شہید کی لاش تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے پڑی تھی۔ کوئی بھی شخص وہاں پہ آنے کو بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پشین کو ایک بچے کے حوالے کر دیا کہ نا تجربہ کار شخص کے حوالے کیا گیا ہے۔ آپ اس 1.5 سال میں آپ وہاں پہ چوری کے ریشو نکالیں، قتل و غارت کے ریشو نکالیں، واقعات کے ریشو نکالیں، جس کی مثال آپ کو پشین میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ محمد صدیق وہ اور ان کا ایک ساتھی اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا جس کی عمر 7 سال تھی، یہ گاڑی میں سوار کلیتور شاہ سے پشین یاروں کی طرف اجوا ہوٹل کی طرف آ رہے تھے کسی شادی میں۔ جناب اسپیکر صاحب، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس واقعے میں نصیر احمد کھیرل صاحب، ڈاکٹر محمد صدیق صاحب دونوں شہید ہو گئے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جب پشین سے ان مریضوں کو یا اس ڈیڈ باڈی کو جب کوئٹہ منتقل کیا گیا تو کوئی بھی ایک سنگل لیوی سپاہی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے وہاں کے اے سی صاحب سے رابطہ کیا، وہاں ڈی پی او صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ پہنچے کیونکہ بی ایریا کا واقعہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں تقریباً رات کو 1:30 سے 2 بجے تک ان کے ساتھ ٹراما سینٹر میں ایمرجنسی میں ان کے ساتھ میں وہاں موجود تھا۔ کوئی بھی انتظامیہ پشین کی، کوئی بھی وہاں کوئی لیویز کا سپاہی، کوئی بھی وہاں کا ذمہ وار ان کو پوچھنے تک نہیں آیا۔ بعض ڈاکٹر صدیق صاحب شہید ہو گئے، ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے روانہ کی کلیتور شاہ۔ ان کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر 7 سال تھی، ان کو اللہ نے بچا لیا، وہ انجرڈ تھے، وہ زیر علاج ہیں۔ اور جو ان کا دوسرا ساتھی ہے نصیر احمد کھیرل صاحب، وہ بھی کل شہید ہو گئے تھے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، صبح کے وقت کل ڈاکٹر صدیق صاحب کو لایا گیا، ان کے لواحقین نے ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کیا اور ان کا سوال یہ تھا کہ انہیں کیوں قتل کیا گیا، کس بنا پہ قتل کیا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، ہماری کچھ روایات ہے، اگر آپ کے آفس کے سامنے کوئی سوالگر آ جائے، کوئی فریادی آ جائے، تو میرا خیال ہے بحیث مسلمان، بحیث اسپیکر، بحیث ایک ذمہ وار شخص، آپ خواہ مخواہ اس کو سنیں گے، لازمی سنیں گے، وہ کہتا کیا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ شہید کی لاش تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے پڑی تھی۔ کوئی بھی شخص وہاں پہ آنے کو بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اور وہاں پہ جتنے بھی پشین کے شیخ الحدیث تھے، جتنے علماء کرام تھے، جتنے نوٹیبلز تھے، جتنے مشران تھے، وہ سب اس گرمی میں اس دھرنے پہ موجود تھے۔ بعد ازاں ڈی سی کا کسی کو میسج جاتا ہے، ڈی سی صاحب فرماتے ہیں کسی ڈی ایس پی اور اے سی کو بھیجو، یہ بیٹھ کے تھک گئے ہیں، یہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو سر یہ آپ اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں۔ اب میری عرض تو سن لینا۔ ڈی سی صاحب آپ کے ہیں، ڈی سی میرا نہیں ہے، ڈی سی حکومت لگاتی ہے، ہم نہیں لگاتے ہیں۔ آپ نے اپنا ڈی سی لگایا، ہمارا اپنا ڈی سی نہیں ہے، یہ حکومت کرتی ہے، ہم نہیں کرتی۔ تو جناب اسپیکر صاحب پھر آپ کو کھڑے ہونے چاہیے اس کے تو خلاف۔ جناب اسپیکر صاحب پھر سی ایم او سے رابطہ ہوا، سی ایم او سے ڈائریکشن گئی، اور وہاں سے پھر ڈپٹی کمشنر صاحب پشین آئے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، اس دوران دوسرا ساتھی بھی شہید ہو گیا، اس کی ڈیڈ باڈی بھی لا کے اس دھرنے میں رکھی گئی۔ جناب اسپیکر صاحب، مذاکرات شروع ہوئے، انتظامیہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بار 2 شہید پڑے ہوئے کہ 1 شہید پڑے ہوئے، اور سوالوں میں یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر صاحب، اس واقعہ سے 4 دن پہلے اسی جگہ، اسی گاؤں میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، ایک شخص پہ فائرنگ کی گئی تھی جو بھی ابھی بھی سول ہاسپٹل میں ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے۔ اس انتظامیہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ 4 دن پہلے کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، اور 4 دن کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا۔ جناب اسپیکر صاحب، کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ جس کی آبادی 12.5-13 لاکھ ہے، ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ پشین میں کتنی نان کونسل ہے،
جس کو یہ نہیں معلوم کہ پشین کی پاپولیشن کتنی ہے. اور میں دعوے سے اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرا نہیں خیال کہ اس نے تمام پشین کے تمام تحصیلوں کو وزٹ کیا ہوگا. جناب اسپیکر صاحب, ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے. ڈاکٹر صدیق صاحب ایک ڈاکٹر, پیشے سے ڈاکٹر تھے, اور آپ خدا پہ یقین کریں جناب اسپیکر صاحب, وہ شخص بے لوث بے لالچ لوگوں کی خدمت کرتا تھا. ایسے مریض اس کے پاس آتے تھے جس کا وہ علاج فری کرتا اپنے کلینک میں. اور جناب اسپیکر صاحب, جو دوسرا شخص نصیر احمد اس کے ساتھ سوار تھا جو شہید ہوا, جناب اسپیکر صاحب وہ بڑا غریب اور بڑے غریب گھرانے سے کا تعلق ہے. جناب اسپیکر صاحب, میری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را پشین کو ایک بچے کے حوالے کر دیا کہ نہ تجربہ کار شخص کے حوالے کیا گیا ہے. آپ اس 1.5 سال میں آپ وہاں پہ چوری کے ریشو نکالیں, قتل غارت کے ریشو نکالیں, واقعات کے ریشو نکالیں, جس کی مثال آپ کو پشین میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو جناب اسپیکر صاحب, میری حکومت کے وقت سے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہماری کسی کے ساتھ کوئی انبن نہیں ہے. خدا را پشین پہ رحم کا ہے. پشین پر امن ضلع ہے. پشین میں وہ ضلع ہے جو ایک امن کی مثال دیتا ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس کا کنٹرول نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ پشین بھی امن کی طرف پھر دوبارہ لوٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. جناب اسپیکر صاحب, میرا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صدیق کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, انتظامیہ پہ ان سے کہا جائے. اور جناب اسپیکر صاحب, کم از کم اگر ایسے واقعات رہنما ہوتے ہیں, حکومت کو وقت کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے. جناب اسپیکر صاحب, اس پہ کمیٹی بنائیں, اس پہ ایکشن لے کہ ایسے واقعات کیوں ہیں اور اس میں کس کے ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, یہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا.